توجہ ہے؟ الحمدللہ ہم اتنے خود کفیل ہیں کہ ہمیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تاریخی جملہ جو میں نے رشی بھون کے مرکزی اشرے میں کہا تھا وہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے حسین ہمارا ہے۔ توجہ، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے حسین ہمارا، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہتا ہے، ٹیلی ویژنوں پہ آ کے لمبی داڑھیوں والے بھی کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی کہا ہم بھی تمہارے کو مانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں جی، کبھی ہم یا علی کبھی ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی تمہارے اماموں کو مانتے ہیں؟ ہم اتنے پرباش ہیں۔ دیکھیں، ہم اسی لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو سیدھا پڑھتے ہیں، جن کے پاس کمی ہوتی ہے ڈھونڈتے ادھر ادھر کوئی مل نہ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم پرباش ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں مولا علامہ ہلی سے جب کسی نے یہ جملہ کہا تھا، علامہ ہلی کبھی کسی اور کے دروازے پر بھی آ کے دیکھو، تو علامہ نے یہ جملہ کہا مجھے علی کے نوکر جیسا اپنا امام دکھا دو۔ ہائے 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 ہائے، مجھے نہیں معلوم کہاں تشریف فرما ہے۔ مجھے علی کے نوکر جیسا اپنا امام دکھا دو، پھر میرے اس دروازے پہ سجدے گننا۔ تاریخ میں ملتا ہے اس نے جواب نہیں دیا، اس کا خاموش ہونا بتا رہا ہے کہ اس کا امام علی کے نوکروں جیسا نہیں۔ توجہ ہے؟ الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، ہمارا امام ایسا ہے جو ڈاکٹر بھی ہے، طبیب بھی ہے، اللہ کی ہر صفت کا مظہر بھی ہے، اللہ کے ہر اسم کا مظہر بھی ہے، ہمیں کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، کہتا مولا میں فقیر ہوں، مولا جاہل ہوں، مولا بیمار ہوں۔ مولا نے کہا فقیر ہو جاؤ غنی کے پاس، بیمار ہو جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جاہل ہو جاؤ عالم کے پاس، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ وہ بھی آپ جیسا کوئی ملنگ ہی تھا، فوراً کہتا مولا انت الطبیب انت العالم انت الغنی۔ مولا طبیب بھی آپ ہیں، غنی بھی آپ ہیں، عالم بھی آپ ہیں، جب مجھے یہ ساری چیزیں ایک دروازے سے مل جائیں تو پاگل ہوں در در کی ٹھوکریں کھاؤں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اپنی قسمت پہ ناز کریں، آپ مجلس میں ہیں۔ میں نے معتبر کتابوں میں پڑھا ہے کہ مجلس میں وہی آتا ہے جس پہ حسین کی ماں زہرا کے دستخط ہو۔ مجلس میں وہ نہیں آ سکتا جس کو حسین کی ماں کا بلاوا نہ ہو۔ آنسو اسی کے رومال میں جاتے ہیں جس پہ سیدہ کی عطا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، جس دن آپ سے کوئی مجلس چھوٹ جائے سمجھ لیں بی بی آپ سے ناراض ہے۔ آپ خود نہیں آئے، آپ کو زہرا نے بلایا ہے، آپ سیدہ کے مہمان ہیں۔ میں نے مجلسیں دیکھی ہیں کہ ممبر کے ساتھ رسیاں باندھی جاتی تھی، ممبر کے ساتھ رسیاں باندھ کے بیمار بیٹھے ہیں، فالج والا بیٹھا ہے، کینسر والا ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں نے دیکھا مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنے بات نہیں ہے، بلکہ ایک شخص تھا جو فالج کا مریض تھا، پورا بدن فالج پہ تھا، مجلس شروع ہوئی، بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا اسٹریچر پہ، تو مصائب میں غازی سرکار کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا،
یہ میں صرف مجلس کی اہمیت کے لیے آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں. مجلس کا آغاز میں کرنے لگا ہوں تو کھڑا ہو گیا, منہ پہ ماتم کر رہا ہے, رو رہا ہے. تو اس سے پوچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرے پاس ایک بیوی آئی اور آ کے کہتی ہیں میرے بیٹے عباس کا لیٹ کے ماتم نہیں کرتے. کہا جی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حسین کی ماں ہوں, عباس کی ماں ہوں. تو کہا کہ میں ماتم کر رہا ہوں. کہا اٹھ کے کھڑا ہو جا. کہتا ہے بی بی میرے تو ٹانگیں نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, فالج کا مریض ہوں. تو بی بی کی آواز آتی میں کہہ رہی ہوں نا کھڑا ہو جا. یہ جملہ کہنا تھا, چیخے مارتا ہوا وہ کھڑا ہو گیا. اور اس طرح یہ مجلس اعزا یہ ہے. من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو اس مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے, اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہوں گے. توجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ایک جملہ اور تمہیدن کہ یاد رکھیں, وقار بھائی آل محمد کے جنازے تھے ہی ایسے, رسول کا جنازہ اٹھا ہی نہیں. سیدہ کا جنازہ 4 افراد ساتھ ہیں, امام حسن مجتبی کا جنازہ. اب میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مولا علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, امام حسن کا جنازہ اٹھا تو جنازے کے اوپر تیر, امام حسین کا جنازہ تیروں کے اوپر. چند قدم آگے چلے تو پورے بغداد پہ ایک لاوارث جنازہ پڑا ہے. یہ جنازے ہوتے ہی ایسے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر 4 آدمی بھی ساتھ ہیں نا, کوئی ہو یا نہ ہو, آگے وہ بی بی ضرور ماتم کرتی ہوئی جاتی ہے کہ جس کا پہلو شکستہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ جنازہ اٹھے گا, کوئی آئے یا نہ آئے. حسین کی زخمی ماں زہرا ضرور آئے گی اور تشریف لاتی ہے. عزیزو, اللہ کی نظر کبھی بھی کمیت پہ نہیں ہوتی. توجہ, اللہ کی نظر کبھی بھی کمیت پہ نہیں ہوتی. کبھی بھی اللہ کی نظر کوانٹٹی پہ نہیں ہوتی. اللہ یہ نہیں دیکھتا کمیت کتنی ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کیفیت کیسی ہے. بدل کے جملہ کہہ دوں, کبھی بھی اللہ کی نظر اس پہ نہیں ہوتی مجمع کتنا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے مجمع کیسا ہے. توجہ ہے. تو جس کے دل میں علی کی محبت ہی نہیں, مولا ویسے ہی کہتے تو نہ ہی آ تو تیری مہربانی. توجہ فرما رہے ہیں, ہر شیعہ محب نہیں, ہر سنی منکر نہیں. شیعت کا لیبل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس کو علی کا نام اچھا نہ لگے وہ کیا شیعہ ہے, جس کو غازی کا علم اچھا نہ لگے وہ کیا شیعہ ہے, جس کو ذوالجناح اچھا نہ لگے وہ کیا شیعہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں, جس کو معصوم کا تابوت اچھا نہ لگے وہ شیعہ ہے. اس سے بہتر تو ہمارا یہ سنی بھائی ہے جو تابوت کو کاندھا دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, فقط نام سے کہنا کوئی فائدہ نہیں. عزیزان محترم, میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس کو کہتے ہیں بسم اللہ. آج فقط بے پہ گفتگو ہوگی. یہ بے ہے کیا؟ عزیزو, قرآن ایک اتنی مشکل کتاب ہے کہ دنیا کو ابھی تک اس کا نقطہ سمجھ میں نہیں آیا. توجہ فرمائیے گا, قرآن اتنی مشکل کتاب ہے کہ دنیا کو ابھی تک اس کا نقطہ سمجھ میں نہیں آیا. تو ظاہر ہے جب نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو بے کہاں سمجھ میں آئے گی, تو جب بے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اسم کہاں سمجھ میں آئے گا. ابتدا ہے بسم اللہ سے, ابتدا ہے, یہ بسم نہیں ہے, یہ بے اسم اللہ. اصل میں ہے بے اسم اللہ,
الف چھپا ہوا ہے، الف ہے اللہ کے ساتھ،